آیت نمبر 7-8 صفحہ نمبر 760۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ سورہ دہر کی 2 آیتیں ہیں۔ چونکہ آج ہمارے پروگرام کا تعلق امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین داماد پیمبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یوم شہادت کے حوالے سے چھٹا خصوصی لیکچر ہے یا چھٹی خصوصی تقریب ہے، اسی حوالے سے زیادہ تر گفتگو ہوگی۔ عام طور پر ان 2 آیتوں کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے یا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بیٹے یعنی نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے مقتدر افراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تیمارداری کے لیے گئے تو کہا، علی آپ نظر کیوں نہیں مان لیتے، منت کیوں نہیں مان لیتے؟ لہذا آپ منت مان لیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا دے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن کے روزوں کی منت مانی۔ منت اللہ کی ہی درست ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نظر و نیاز اور منت یہ غیر اللہ میں شامل ہے، یہ درست نہیں۔ لیکن یہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مان کر بتا دیا کہ ہم بھی منت اللہ کی مانتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کی منت کی اجازت ہوتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ضرور مان لیتے۔ چنانچہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تندرست ہو گئے۔ پہلے دن انہوں نے کھانا تیار کیا تو ایک قیدی آ گیا، دوسرے دن کھانا تیار کیا تو ایک یتیم آ گیا، تیسرے دن کھانا تیار کیا تو ایک اور آ گیا، اور سب کو وہ کھانا دیتے رہے اور خود بھوکے رہے۔ یہ اس کا شان نزول بیان کیا ہے۔ اس پر ہم نے جرح قدح تھوڑی سی کرنی ہے اور باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ سب سے پہلے اعلی حضرت
احمد رضا خان بریلوی. یہ یاد رہے کہ موضوع کے حوالے سے میں سارے حضرات کے حوالے پیش کرتا رہتا ہوں. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ میں سب کی باتوں سے من جملہ متفق بھی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہو. یہ لفظوں پر آپ غور کریں گے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے. ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی. اللہ تعالی نے صحت دی. نظر کی وفا کا وقت آیا. سب صاحبوں نے روزے رکھے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 سا ایک پیمانہ ہے جو لائے. حضرت خاتون جنت نے ایک سا 3 دن پکایا، لیکن جب وقت افطار آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو 1 روز مسکین، 1 روز یتیم، 1 روز اسیر آیا، اور 3 روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا. یہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے اور اس کا پس منظر بڑے زور اور شور سے یہی بیان کیا جاتا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے قرآن مقدس میں مواقع ایسے ہیں جہاں پر رافضیت نے ان باتوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، جبکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے. یہاں بھی اسی طریقے سے ہی ایک بات ہے. یہ دیکھیے جی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اور اس کو سعودی عرب نے چھاپا ہے. سعودی عرب کے بورڈ نے چھاپا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے. یہاں انہوں نے جو لکھا ہے وہ صرف اتنی بات لکھی ہے کہ اس سے مراد آخرت ہے، کہ جو لوگ منت مانتے ہیں، یعنی منت کا معنی تو ظاہر سا ہے کہ کوئی چیز اس پر واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر واجب کر لی، یہ منت ہے، پھر اس کو ادا کرنا ہے. یہاں تشریح لکھی ہے علماء کرام نے کہ اگر منت اس نے مانی ہے شرعی اصولوں اور قاعدے کے مطابق پھر تو اس کا پورا کرنا درست ہے، اور اگر غیر شرعی طور پر کوئی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا درست نہیں ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی منت یا نظر توڑ دے اور اس کی جگہ جو اس پر شرعی طور پر جرمانہ ہے وہ ادا کر دے. یہ پیر کرم شاہ الازہری نے تفسیر لکھی ہے 5 جلدوں میں. اس کا نام ہے ضیاء القرآن. دونوں ہی بریلوی مکتب فکر کے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بھی اور یہ بھی. اب یہ دونوں کی باتیں آپ سنیں گے کہ محققین نے کتنی محنت کی ہے. انہوں نے بغیر تحقیق کے بات لکھ دی ہے، انہوں نے کچھ تحقیق کی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کے تحت لکھ رہے ہیں ایک دفعہ حضرات حسنین کریمین بیمار ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ عیادت کے لیے گئے. کسی نے تجویز پیش کی، اے علی آپ نظر کیوں نہیں مانتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو صحت دی تو آپ نظر کو پوری کریں گے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی. انہوں نے کسی عالم کی، کسی جانور کی، کسی بت کی یا کسی اور چیز کی منت نہیں مانی. اور جو صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے اور چاہنے والے انہیں دیکھ کر کہتے تھے یا علی انت اللہ، اے علی تو اللہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی غلط بات نہیں کیا کرتے، میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں لا یا علی انت اللہ، نہیں علی آپ تو اللہ ہیں. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وارننگ دی، روکا. جب وہ نہ رکے تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو، یہ مشرک ہے، اور ان کو ڈالا گیا. یہ بات ذہن میں رہے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا.
یہاں لکھ رہے ہیں کہ منت جب مان لی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی کنیز فضہ، انہوں نے بھی 3 روزے رکھنے کی منت مانی، حضرت علی نے بھی، انہوں نے بھی۔ اللہ نے حضرات حسنین کریمین کو شفا بخشی۔ اب نظر کے ایفا کا وقت آیا۔ کاشانہ حیدری میں روزہ کے افطار کے لیے بھی کچھ نہ تھا، چنانچہ آپ شمعون یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور 3 سا جو بطور قرض یا عوض اجرت لے آئے، صبح کو سب نے روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا سیدہ نے 1 سا جو پیسے اور اس کی 5 روٹیاں پکائی۔ شام کی نماز کے بعد حضرت علی واپس تشریف لائے تو سب اہل خانہ کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں۔ آپ نے سب روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں اور خود سادہ پانی پی کر سو گئے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ پھر باقی جو 4 روٹیاں تھیں، 5 روٹیاں تھیں، ان میں سے 1 روٹی بھی نہیں کھائی بلکہ ساری کی ساری ان کو دے دی۔ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، پہلے تو حضرت حسن و حسین پر روزے ہی فرض نہیں تھے، وہ تو تھے ہی چھوٹے۔ پھر اسلام نے اجازت دی تھی کہ کچھ فقیر یا یتیم یا مسکین تو ایک ہے نا، فقیر یتیم مسکین ایک 3 دفعہ ہے نا، پہلے دفعہ 1 آیا، پھر دوسرے دن 1 آیا، پھر تیسرے دن 1 آیا، یعنی 5 فقیر تو ایک رات کو نہیں آئے، یا 5 یتیم اکٹھے ہو کر تو نہیں آئے، انہوں نے 5 روٹیاں دے دی۔ اب یہ خود لکھ رہے ہیں کہ 5 روٹیاں اس طرح دوسرے دن تیسرے دن ایک سائل کو 5 روٹیاں دے دینے میں کوئی معقولیت نظر ہی نہیں آتی۔ معصوم بچے ویسے مکلف نہیں، ٹھیک ہو گئے، اب وہ کمزور ہوتے گئے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت اور ضعیف ہے۔ آپ نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، بلکہ اہل علم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تحقیق کریں۔ وہ میں نے حوالہ دیا تھا اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کا، یہ پیر کرم شاہ الازہری، یہ بھیرا ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے اور بریلوی مکتب فکر کے اپنے دور کے بہت بڑے تھے۔ یہ بھی انہی کا حوالہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت اور ضعیف ہے۔ ویسے علامہ پانی پتی میں تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے کہ جو شخص اس حدیث کو مانتا ہے وہ احمق اور جاہل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرات اہل بیت کو جو مراتب اور مقام دیے تھے، یہ اس قسم کی باتوں سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ جب کبھی وقت ملے تو بہت سی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں جن میں جہاں جہاں گھپلے کیے گئے ہیں اور انہوں نے لکھ دیا ہے اور ہمارے والوں نے تحقیق نہیں کی، مکھی پر مکھی مارتے جا رہے ہیں اور اس لفظ کو عام کیا جا رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو ہر صاحب ایمان کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ تو ایمان کی دولت سے فارغ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو تفسیر اب میں نے رکھی ہے یہ احسن البیان ہے، مسلک اہل حدیث کی یہ تفسیر ہے۔ اس کو بھی سعودی عرب نے کے بورڈ نے شائع کیا ہے۔ اس میں یہ لکھ رہے ہیں، وہ لفظ آپ کے سامنے تھا، اسیر کا، یتیم کا اور مسکین کا۔ یہ لکھ رہے ہیں قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو، چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے۔
صرف آپ نے فرمایا، اور صحابہ کرام کا کیا عمل تھا کہ پہلے ان قیدیوں کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے۔ جو مشرکین کے قیدی ہوتے، کافروں کے قیدی ہوتے، وہ تو باقاعدہ روٹیاں مانگ کر کھاتے تھے، کوئی ان کا نظام نہیں تھا۔